تھا جنہوں نے ان کی شخصیت کو مسخ کر کے پیش کیا۔ ہندوستانیوں کو جھانسی کی رانی بہت یاد آتی ہے، اور بیگم حضرت محل کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ ٹرو فریڈم فائٹر جو تھی، انہوں نے کس طرح سے اپنی جائیداد، اپنی جان، اپنی طاقت، اپنی سوچ، سب کچھ لگا دیا ہندوستان کی آزادی کے لیے، انگریزوں سے چھڑانے کے لیے، اور کس طرح سے وہ پیش رہی۔ اور بعد میں وہ جو بہادر شاہ ظفر نے اپنے لیے کہا ہے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں، بیگم حضرت محل، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا، ان کا مقبرہ نیپال میں ہے، کھٹمنڈو میں، کہ وہ لڑتے لڑتے پھر انہوں نے ان کو پناہ دی، لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی سے۔ ہمارے یہاں کہانیاں بہت ہیں جن کو طرح طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ ایون اگر بیگم حضرت محل کی کہانی ہی آؤٹ لائن میں دے دی جائے اپنے بچوں کو، یہ کسی طرح سے نام پر کر کے، باقی واقعات پر کر کے اس کو پورا کر، میں اپنے لیے یہ سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کا تعارف آپ کے سامنے کرا رہا ہوں جس نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ ملک کی باوقار یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے درس و تدریس سے وابستہ رہے، اور اس طویل عرصے میں بے شمار ذہنوں کی انہوں نے آبیاری کی۔ یونیورسٹی میں ان کا نام تھا، ان کے شاگرد ملک بیرون ملک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ملازمت سبکدوشی کی بات کیونکہ کلکتے سے تعلق ہے، واحد علی شاہ پر ان کا کام ہے، اس خاندان سے تعلق بھی ہے، کلکتے میں ہی رہائش پذیر ہیں، پیمنٹل اسٹریٹ میں رہتے ہیں۔ اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ کیا، ان کے پاس جو کتابوں کا گرہ قدر ذخیرہ تھا وہ انہوں نے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کو نواز دیا، جس سے ہمارے اردو کے طلباء آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے لیے یہ عزت کی بات ہے، وقار کی بات ہے کہ وہ اپنی اس پیرانہ سالی کے باوجود یہاں تشریف لائے، ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا، ہمارے لیے یہی اعزاز کی بات ہے۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کتابیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتابیں ردی خانے میں چلی جاتی ہیں۔ اسی شہر میں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ نامور پروفیسر رہے لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی کتابیں جو ہیں وہ کباڑی کی دکان پر نظر آئیں۔ لیکن ہمارے قوقر خواجہ صاحب نے اس کو محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو اردو کی گرہ قدر کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا، جن سے وہ فیض یاب ہوئے، دوسروں کو بھی انہوں نے فیض یاب کیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، اس کے لیے عام لوگوں تک یہ پہنچنی چاہیے، اور اس اردو اکیڈمی سے رابطہ کیا، اور اپنی تمام کتابیں انہوں نے وہاں دے دی۔ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ آج یہاں موجود ہیں۔ سر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اگر کچھ 2-4 جملے ہیں، میں تبسم سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال پھولوں سے کریں۔ کہا تھا کہ میاں صرف حاضر ہو کے آپ کی خدمت میں کچھ کہیں گے۔ السلام علیکم جناب آزاد، یعنی ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہماری اس افزائی میں یہاں ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع دیا۔ یہ اردو زبان جو ہماری زبان ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے بچپن میں ایک نظم لکھی تھی کہ جو زمانے کے رسالوں میں چھپتی رہی، اور نظم ہے کہ اردو زبان ہماری سارے جہاں سے نیاری، پروانے ہم ہیں اس کے، یہ شمع ہے ہماری۔ اور یہ شمع ہے ہماری، دیکھیے یہ بہت پرانی نظم ہے، یہ پیام تعلیم اور اس طرح کے نونہال اس زمانے کے جو پرچے تھے اس میں برابر چھپتی رہی ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں یاد بھی نہیں کہ کتنے شعر تھے اس میں گاندھی جی کا اور پنڈت نہرو کا بھی ذکر ہے۔ گاندھی کی ہے یہ پیاری، نہرو کی یہ چہیتی، گاندھی کی ہے یہ پیاری، اور کوکب کی یہ دعا ہے کل جگ میں یہ ہو جاری۔ جناب والا بچپن میں ایک شوق ہوتا ہے گا اچھی نظمیں پڑھنے کے بعد کچھ کہنے کا، تو ہمیں یہی شوق، ہم شاعر نہیں ہیں، کبھی شاعری میں نام نہیں حاصل کیا ہم نے، لیکن ایک جیسے کہا کہ اچھا کلام پڑھنے کے بعد شوق ہوتا ہے گا کچھ کہے انسان، تو ہم نے انیس سے اور اقبال سے شروع کیا تھا بچپن میں۔ یہ 2 شاعر آپ کو آج بھی بچپن میں نظمیں اور رباعیاں آپ کے
पढ़ी होंगी, अब भी पढ़ी जाती हैं। तो ये वो शायर हैं कि जिन्होंने दूसरी नस्लों को उभारा है, अगर कुछ कहें तो हम भी जनाब वाला इन्हीं के एक तरह से शागिर्द कह लिए कि नालायक लोगों में से हम भी हैं, वो हैं कि कुछ कहने की हमने हिम्मत की और कुछ नाम भी पाया उस ज़माने में। बच्चों के रिसालों में छपते रहे, लेकिन ये शौक़ हमें उर्दू लिखने के ऊपर राग़िब करता रहा और अंजाम ये हुआ कि हमने आखिर में यानी पहले पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, उसके बाद शौक़ हुआ कि उर्दू में करें। वहाँ हमारे यानी प्रोफेसर सरूर साहब ने, आले अहमद सरूर ने कहा कि तुम अपने ख़ानदानी पर रिसर्च करो। तो उन्होंने वो टॉपिक हमें दिया कि जिसके ऊपर हमने यानी पीएचडी की है। वाहिद शाह की अदबी और सकाफती खिदमत। वाहिद शाह की ज़ात वो ज़ात है कि जिसमें कई चीज़ें जमा थी बैक वक्त। यानी अभी याद आया हमें कि हमें वाहिद शाह को लोग कहते हैं, वाहिद शाह को लोग कहते हैं कि वाहिद शाह शेर व शायरी में यानी कुछ दखल रखते थे। शेर व शायरी तो अलग रही, वाहिद शाह में 3 कमाल ऐसे थे कि उस ज़माने के एक अंग्रेज़ का बयान ये है कि अगर ये उसी में कुछ कमाना चाहते तो ये जो उस ज़माने के लोगों ने कमाया उस उतना ही ये भी कमा लेते। तो वो 3 फ़न, उनमें से एक चीज़ शायरी। शायरी में आजकल ज़माने में लोगों ने नाम भी पाया है, घर भी बना लिए हैं और शोहरत हासिल की है, बैंक बैलेंस बनाए हैं सिर्फ शायरी की बदौलत। तो वाहिद शाह भी ऐसे शायरी कर सकते थे। उनके 9 दीवान हैं, छोटे बड़े 9 दीवान हैं और ये सब आपके तफरीह के लिए, आपके इल्म के लिए उर्दू एकेडमी बंगाल में हमने अपने ज़ख़ीरे को जमा कर दिया। ये ज़ख़ीरा रज़ा लाइब्रेरी रामपुर वाले और खुदाबख्श लाइब्रेरी वाले चाहते थे, लेकिन हमें इसकी यानी ज़्यादा यानी ज़रूरत महसूस हुई कि बंगाल के रहने वाले ये ज़ख़ीरा इससे कुछ यानी फ़ायदा उठाएं। तो ये ज़ख़ीरा क्या नाम है, उर्दू एकेडमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के में जमा है। और अगर ये लोग रखेंगे तो, वरना ये किताबें तो ऐसी हैं कि ये चुराई गई और अब खुदाबख्श लाइब्रेरी और सालारजंग म्यूज़ियम, नेशनल लाइब्रेरी, हर जगह ये, और क्या नाम है, खुदा सालारजंग म्यूज़ियम वगैरह के अलावा ब्रिटिश म्यूज़ियम में। और अभी वायना के एक शख्स लखनऊ में उन्होंने दिखाया कि ये काम ये करते हैं कि राग़िब करते हैं कि वहाँ से लोग चुरा के लाएं। तो उन्होंने अपना ज़ख़ीरा दिखाया कि उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बंगाल के में कैसे वाहिद शाह के लिए कहा जाता है कि इनको कैद करके बंगाल भेजा गया। वाहिद शाह अपनी खुशी से बंगाल आए। राजा बर्दुआन की कोठी 5 सही की किराए पर है ली, यानी किराएदार थे ये। और वो कोठी अभी मटियाबुर्ज में मौजूद है कोठी अपने यहाँ पर, लेकिन उसकी बुनियादी मौजूद है, वरना बाकी तो सब चीज़ें उसकी तितर बितर हो गई। यानी उसका जो तालाब था, उस तालाब में उनकी मैयत न लाई गई, लेकिन वो तालाब अब जूट उसमें सड़ाने का काम आता है। यानी कलकत्ता जूट मिल्स के नाम से वो जगह है, लेकिन उसी के पहलू में एक मस्जिद है जो शाही मस्जिद कहलाती है। शाही मस्जिद वाहिद शाह की वाहिद यादगार है, या इमाम बाड़ा, यानी सुल्तानाबाद इमाम बाड़ा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं वाहिद शाह की यादगार के तौर पर अब भी बाकी हैं। लेकिन मैंने जिक्र शुरू कहा था कि वाहिद शाह को 3 फ़न ऐसे थे हासिल थे कि जिसमें वो अगर चाहते तो कमाल हासिल था ही, लेकिन शोहरत भी पाते। वो 3 कमाल, उनमें से पहला यानी शायरी और दूसरा मौसीकी।
اور تیسرے کیا ہے مسافری، یعنی مسافری کے بھی یادگار موجود ہیں ان کے اپنی آٹوبایوگرافی میں، کہ جو انجمن ترقی اردو اب دلی میں ہے، ان کی آٹوبایوگرافی عشق نامہ، اس میں ان کی کچھ یعنی لکھی ہوئی چیز کو انہی نے تبدیل کر دیا ایک استعارے میں، مسافری کے استعارے میں۔ مثال کے طور پر ایک مقام ہے کہ مسافری کا کہ ان کی ایک بیگم کے یہاں کیا نام ہے ولادت ہونے والی تھی، تو اس کے ذکر میں انہی نے ایک شعر ہے، دیکھیے یاد آتا ہے تو میں سناتا ہوں۔ نہیں یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، لیکن اس میں دکھایا ہے گا کہ ایک کیا نام ہے پھول ہے کہ جو اپنے وزن سے جھک گیا ہے، بس یہ دکھایا ہے۔ یعنی استعارہ یہ ہے کہ ہماری بیگم کے کو بوجھ ہے کہ ان کے اوپر کہ یہ پھول کی طرح جھک چکی ہیں۔ تو خیر جناب یہ چند باتیں یاد آئی ہیں، میں یعنی مجبور کیا گیا کہ کچھ کہیں، ورنہ ہم اس سن پر پہنچ چکے ہیں کہ کچھ یاد نہیں آتا۔ یعنی 76 برس کی عمر، آپ کی دعا سے 76 برس کی عمر پائی، اور ایک عرصے سے کیا نام ہے بادشاہی کے سلسلے میں یا انیس اور اقبال، ان تین فرد ایسے تھے کہ جن سے ہم کو ہمارا کوئی تعلق تھا، یعنی شعر و شاعری کے رشتے سے۔ اور اس میں انیس کے بارے میں کہا جاتا ہے گا کہ والد شاہ کا انیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، انیس والد شاہ کے کیا نام ہے نہ صحیح، اس کے اوپر بھی مضمون بھی چھپ چکا ہے گا، ہم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انیس کا والد شاہ سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اور در دولت کے عنوان سے ایک ان کی ایک نظم ہے کہ جس کو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یوں ہی کہی گئی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اس نظم کے دیکھیے اس شعر بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم کیا نام ہے بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور اس لیے دماغ چکراتا رہتا ہے، کچھ باتیں یاد آتی ہیں اس کا نہایت ہی ہم خوش بخت ہیں کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے یہ کچھ باتیں تبرکاً بتائیں۔ تو ایک چیز جو اردو میں ڈرامے کی جو ابتدا ہے، کہنا چاہیے کہ یہ بھی بادشاہ واحد علی شاہ کی شروعات کی ہوئی تھی۔ اور اب آپ نے انیس کا ذکر کیا، مرزا دبیر کے حوالے سے انہوں نے ایک شعر کہا کہ بچپن سے ان کے دامی سخن میں اسیر ہوں، میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں۔ جب وہ مٹیاپوری سے تشریف لائے تو مرزا دبیر کی آنکھوں میں وہ تکلیف تھی، ایک برٹش ڈاکٹر آئے تھے آنکھوں کے، ان کو وہاں سے بلوایا گیا۔ مرزا دبیر لکھنؤ سے آئے، یہاں خیموں میں لوگوں کو رکھا گیا تھا، تو ایک خیمے میں مرزا دبیر بھی تھے، خیر ان کا وہ آنکھ کا وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن میں آپ دیکھیے کہ یعنی وہ جو سوچ اور زود فہمی کیا تھی کہ مرزا دبیر ان کے پاس ہیں تو پوچھا کوئی آپ کو زحمت تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ زندہ جنت میں پہنچ گیا ہوں، اب اس سے بڑی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ واحد علی شاہ نے محتمم کو بلایا، کہا کہ ان کی پاخانے کی چوکی ان کے خیمے سے کتنی دور ہے؟ کہا 2 خیمے چھوڑ کے، کہا اس کو اور قریب کر دیجیے۔ یہ زود فہمی تھی، کیونکہ جنت میں اس قسم کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے زندہ جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ کہنے والے یہ تھے اور سمجھنے والے وہ تھے کہ وہ سمجھ گئے کہ پرابلم کیا ہے۔ اور اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے کچھ کتابوں کا ذکر کیا، ایک کتاب بطور خاص بنی جو ہے، جس میں صرف خطابات کا ذکر نہیں، اختراع ذہن کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں وہ آ جاتی تھیں۔
ہم بہت شکر گزار ہیں جناب کوکب قدر کے کہ آپ تشریف لائے، اور بہت کم اردو والوں کو معلوم ہے کہ آپ کی اپنی زبان ہے اردو، اس سے تو کوئی اس میں کوئی دو رائیں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جتنی کمانڈ پروفیسر کوکب قدر کو اردو پہ رہی اتنی ہی کمانڈ ان کو انگریزی پر تھی، اور غالباً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں چند ہی لوگ ایسے تھے جن کی ڈرافٹنگ ان کی ڈرافٹنگ کے یعنی برابر سمجھی جا سکتی تھی۔ ہم بہت شکر گزار ہیں۔